بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں علی موسوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 13 جنوری ہے، 2 ربیع الثانی ہے اور بدھ کا روز ہے۔ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں صدقہ محمد آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا زیارت for Wednesday۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا۔ اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت، أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته، فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين۔ اللهم اقضني في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء۔ It is the day of Imam Kazim alayhi salam, Imam Rida alayhi salam, Imam Taqi alayhi salam and Imam Naqi alayhi salam۔ Ziyarat for Wednesday۔ السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام علیکم یا نور اللہ فی ظلمات الارض،
السلام علیکم صلوات اللہ علیکم وعلى آل بیتکم الطیبین الطاہرین بأبی انتم وأمی لقد عبدتم اللہ مخلصین وجاہدتم فی اللہ حق جہادہ حتی اتاکم الیقین فلعن اللہ اعداءکم من الجن والانس اجمعین وانا ابرأ الى اللہ والیکم منہم یا مولاي یا ابا ابراہیم موسى بن جعفر یا مولاي یا ابا الحسن علی بن موسى یا مولاي یا ابا جعفر محمد بن علی یا مولاي یا ابا الحسن علی بن محمد انا مولا لکم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي. جی ناظرین، ابھی آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی اور آپ کی خدمت میں جو ہے ذکر اہل بیت پیش کیا گیا. امید ہے کہ آپ کو آج کی جو دعا ہے وہ بھی بہت آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت ساری اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے آج جتنے بھی کام ہیں، جو بھی کام آپ کے کل نہیں ہو سکے، ان کو آج مکمل کر دے اور تمام مشکلیں آپ کی دور فرمائے. امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے. اور ہماری ہمیشہ ناظرین آپ کے لیے دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین، آج جنوری کی 13 تاریخ ہے اور جنوری کا مہینہ جو ہے وہ کافی ٹھنڈا مہینہ ثابت ہوا ہے. جب سے جنوری سٹارٹ ہوا ہے، نیا سال شروع ہوا ہے، کافی سرد موسم رہ رہا ہے اور آج تو کافی ٹیمپریچر کم تھا. کوشش کیجئے کہ اپنی جو خاص طور پر اپنے آپ کو اچھی طرح سے کور اپ کر کے باہر جائیں. خاص طور پر اسکول جانے والے بچے جو ہیں ان کو جیکٹس دینا جو ہے وہ نہ بھولیں. اور آج ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی کم رہا تھا. صبح جب میں بھی بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی تو 2 اور 3 کے درمیان میں ٹیمپریچر تھا. اور کوشش کریں اگر آپ اپنی گاڑی کو بچوں کے بیٹھنے سے پہلے گرم کر سکتے ہیں، اس میں ہیٹنگ آن کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک خطرہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے چوری ہو جانے کا بھی ڈر ہوا کرتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کچھ ایسا ہے، اگر آپ کے سیف جگہ پر گاڑی کھڑی ہے، اگر سیف ڈرائیو وے ہے آپ کی، تو آپ بچوں کے بیٹھنے سے پہلے گاڑی کو اچھی طرح گرم کر لیجئے تاکہ بچے جو ہیں وہ سردی محسوس نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو ہمارے پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ ان کی صحت اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی جو روزمرہ کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا بھی ہمارا فرض ہوتا ہے. اور ناظرین، ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اپنے ارد گرد رہنے والے بوڑھے اور ولنریبل جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. دیکھیں کہ وہ کسی مشکل میں تو نہیں ہیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کریں اور نظر میں رکھیں کہ اگر وہ ان میں سے کوئی تکلیف میں ہے تو ان کی مدد کر سکیں. آج میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. اپنا اور دوسروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ناظرین، ایک دعا جو ہے وہ آپ کی اس کا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کروں گی اور پھر اسی پر بات کرتے ہیں. دعا کچھ اس طرح سے ہے کہ پروردگار، میں تعصب اور ہٹ دھرمی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تعصب اور ہٹ دھرمی ایک ایسی بہت ساری دوسری اخلاقی برائیوں کے ساتھ تعصب اور ہٹ دھرمی بھی ایک ایسی برائی ہے، ایسی برائیاں ہیں جو معاشرے میں کھوکھلا پن قائم کر دیتی ہیں. حمیت سے مراد کسی باطل مطلب پر خواہ مخواہ کی ہٹ دھرمی پر ڈٹ جانا ہے.
حمیت کے مقابلے میں حقیقت کا لفظ آتا ہے اور باطل کی ہمراہی اور اس پر دیدہ دلیری سے کاربند رہنا ایک بہت ہی خطرناک روحانی بیماری کا نام ہے جو بذات خود کئی مفاسد کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ ہٹ دھرمی اور کسی غلط بات پر قائم ہو جانا اور باطل پر قائم ہو جانا اور پھر اپنے اس غلط موقف سے پیچھے قدم ہٹانے کو تیار نہ ہونا اصل میں ہٹ دھرمی کہلاتا ہے۔ اور ہٹ دھرمی ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو نہ صرف کہ جس جگہ پر، جس ماحول میں، جس ایریا میں اور جن لوگوں کے درمیان میں اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہوتا ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ صرف آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ باطل کی حمایت جو ہے وہ وہی کرتے ہیں جن کی عقل غیر سالم اور جن کا اخلاق ناگفتہ بہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ معاشرے کے کسی بھی کام نہیں آیا کرتے۔ یہ لوگ معاشرے کے لیے صرف اور صرف مسائل ہی پیدا کرتے ہیں۔ آپ ناظرین، ہم اس کو بہت چھوٹے پیمانے سے شروع کرتے ہیں، اپنی زندگیوں سے شروع کرتے ہیں کہ گھریلو سطح پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، بلکہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، اور بعض انسان اپنی غلطی کو مان لینے میں اپنی بے عزتی خیال کرتے ہیں اور اپنی غلط بات پر جو ہے وہ ڈٹے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اور اختلافات جنم لیتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور پھر اس کی جو ہے بلکہ نہ صرف تسلیم کر لے بلکہ اس کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کرے۔ اسلام و قرآن نے ناظرین واضح کر دیا ہے کہ تمہیں حق کا ساتھ دینا چاہیے اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کافروں نے اپنے دلوں میں عصبیت بٹھا لی اور وہ بھی جاہلیت کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکون نازل فرما دیا اور مسلمانوں کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا کہ وہی اس کے حقدار اور اس کے اہل بھی تھے، تو اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ ہمیشہ جو ہے یہ بات چھوٹے لیول سے شروع ہوتی ہے اور پھر آپ سیاستوں میں اس کو دیکھتے ہیں، پھر آپ حکمرانوں میں اس کو دیکھتے ہیں، پھر آپ اس کو حکومتوں میں دیکھتے ہیں، اور اس طرح یہ ہٹ دھرمی جو ہے یہ ہر سٹیپ پہ بڑھتی ایک لیول سے دوسرے لیول پر جاتے جاتے پورے معاشرے کے لیے، پوری دنیا کے لیے اور پوری جو خطہ ہے اس کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے، اس کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے۔ یہ آیت مجیدہ جو آپ کی خدمت میں جس کا ترجمہ میں نے ناظرین ابھی پیش کیا، یہ صلح حدیبیہ کا بیان ہے۔ کفار و مشرکین کے لیے سب سے بڑی مشکل حق و حقانیت کو تسلیم کرنا تھا۔ کفار جو تھے وہ غلطی پر کرتے اور پھر اس پر ڈٹے رہا کرتے تھے، غلط بات کرتے اور پھر اس پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ان کو بہت ناگوار گزرا کرتا تھا، اور ان کا جو ذاتی تعصب تھا، جو ان کے دلوں میں ہٹ دھرمی بیٹھ چکی ہوئی تھی، جو ان کے دماغوں میں تعصب بیٹھ چکا ہوا تھا، وہ راہ حق میں حجاب بنا ہوا تھا۔ اس کی زندہ مثال جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا عہد نامہ ہے۔ کفار و مشرکین نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے انکار کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ رسول اللہ کے لفظ کو حذف کرنے پر اصرار کیا۔ یہ تعصب اور ان کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس عہد نامے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے پہلے انکار کیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا۔ مکہ معظمہ میں داخلہ حتیٰ کہ ان کے اپنے عقائد و نظریات کے اعتبار سے ممنوع نہیں تھا، وہ اپنے آداب اور رسوم کے اعتبار سے اگر کوئی ان کے عزیز ترین فرد کا بھی قاتل ہوتا تو اسے بھی مکہ کی امان میں دے دیا کرتے تھے، مگر غرور و تکبر اور تعصب اور ہٹ دھرمی اور جہالت میں غصہ کا یہ عالم تھا کہ وہ سب کچھ بھول گئے۔ جاہلانہ تعصب کا ناظرین ہمیشہ یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لحاظ سے ناظرین ہم اپنے پچھلے گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے ہمارا ٹاپک بھی اگر آپ غور کریں تو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ اس وقت جو لوگ باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں، جو حق گوئی کو حق پر آنے سے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں اصل بات، اصل راز، اصل جو حق کی بات ہے وہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں جو ہٹ دھرمی بیٹھ چکی ہوئی ہے، جو ان کے دماغوں میں تعصب سرایت کر گیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ حق بات کو ماننے پہ تیار نہیں اور بضد ہیں ظلم کرنے پر، اور ظلم کی وجہ سے دنیا اور معاشرے کو تباہ و برباد کرنے پہ۔ خداوند عالم اپنے بندوں کو اطمینان اور وسعت نصیب فرماتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان
ایمان اور ایقان اور امن ساحلے کے سائے میں ہی سکون حاصل کرتا ہے۔ صدر اسلام کے مسلمانوں نے دل پر پتھر رکھ کر اس تعصبانہ جہالت کا مقابلہ کیا۔ جاہلیت کی تہذیب جنگ و جدال اور آلودگی خون سے بھری ہوئی ہے، جبکہ اسلام کی تاریخ ہمیشہ صبر و تحمل، وسعت و اطمینان سے جو ہے وہ ایک مزین نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ آج اسلام دنیا میں پھیلنے والا سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب شمار ہوتا ہے، اور دور حاضر کے ابو جہل اور ابو لہب جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ جس مذہب کو مٹانے کے لیے کئی قسم کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، کیے جاتے رہے ہیں اور مسلسل کیے جا رہے ہیں، اور مختلف قسم کی چالیں چلی جا رہی ہیں، اس کے بڑھتے ہوئے اثر کو محدود کرنے کے لیے تجوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، مگر کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے۔ حق کا سفر ناظرین مشکل ضرور ہوا کرتا ہے، کانٹوں بھرا ضرور ہوا کرتا ہے، تکلیفوں سے بھرا ہوا ضرور ہوا کرتا ہے، لیکن اس کی منزل بہت خوبصورت ہوا کرتی ہے، بہت ہی آرام دہ ہوتی ہے، اور آخر حق جو ہے اس کی روشنی ہر طرف پھیل کر رہتی ہے۔ باطل کا منہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کا دل اور چہرہ پہلے بھی کالا ہوتا ہے اور بعد میں بھی کالا ہی رہتا ہے۔ اگر اس بات کی طرف آپ توجہ دیں ناظرین تھوڑی سی کہ اس دور کا نمرود اور فرعون جو تھا وہ کامیاب ہوتا تھا، تو آج بھی یہی توقع کی جا سکتی تھی۔ جس طرح اس دور میں ہر طاغوت ذلیل و رسوا ہوا، اسی طرح ہر طرح کے طاغوت کا مقدر ذلت و رسوائی ہے۔ بظاہر ممکن ہے کہ یہ ہمیں لگتا ہو کہ اس وقت جو طاغوتی قوتیں ہیں وہ جیت رہی ہیں، ان کا بول بالا ہے، ان کا غلبہ ہے، اور وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آخر کار ان کا جو ان کا مستقل ٹھکانہ ہے وہ ذلت اور رسوائی سے بھرا ہوا ہوگا، جو ان کا مستقل مقام ہے وہ ذلت اور رسوائی سے بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت میں دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہو کر رہے گی، اور حق جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا۔ تو یہ ہمارے آج کل کے حالات کے مطابق جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم محسوس کر رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں کہ ناحق خون جگہ جگہ بہایا جا رہا ہے، ناحق جسے کہتے ہیں کہ زبردستی دوسرے ملکوں میں داخل ہو کر اپنی فوجوں سے مظلوموں اور مسکین مظلوم شہریوں کو جو ہے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ حالات ملک کے ایسے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہاں پر فاقہ کشی کی جو نوبت ہے وہ آ چکی ہے، اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ بہت تکلیف دہ مناظر ہیں، یہ بہت تکلیف دہ سوچ ہے، یہ بہت تکلیف دہ حالات ہیں جن کو سوچ کر ایک مرد مومن اور ایک ایسا انسان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا جذبہ جو بدرجہ اتم موجود کیا ہے، اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور لیکن اسے بے شک ایک لمحے کے لیے ایک ساتھ کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو حق ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ نیچے کی طرف جھکتا چلا جائے گا، زوال کا شکار ہوتا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ پیک ہے جہاں قربانیوں کی حد ہو چکی ہوئی ہے، یہ وہ پیک ہے جہاں پر شہادتوں نے ہر ایک شہادت کا جو ریوارڈ ہے وہ ہمیں ملنے والا ہے، حق جو ہے وہ ہر طرف پھیلنے والا ہے، اور اس تعصب اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ آخر صرف اور صرف بربادی ہی ہوتی ہے، اور طاغوتی قوتوں کی بربادی ان کے تعصب اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہی ملے گی۔ اور تعصب سے بہرکیف جہالت اور تعصب سے بچنے کا راز ایمان و تقوی میں ہی مضمر ہے، اور روحی ایمان اور تقوی کی دولت انسان کے اطمینان و سکون کا باعث بن سکتی ہے۔ جہاں جہاں ایمان و تقوی کی دولت ہوتی ہے وہاں پر تعصب اور ہٹ دھرمی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے ناظرین ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعصب اور ہٹ دھرمی جیسی جو جہالت جیسے جو امراض ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ بظاہر یہ ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا، خاص طور پر جب انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے تو خود سے ریئلائز نہیں کر سکتا کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اس روحانی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا نام تعصب اور ہٹ دھرمی ہے۔ یہ تعصب جو ہے عام انسانوں سے شروع ہوتا ہوا پوری قوم میں پھیل جاتا ہے، اور پھر وہ قوم جو ہے وہ باطل پر ڈٹی رہتی ہے، اور آخر کار تباہی و بربادی جو ہے وہ اس کا مقدر بنتی ہے۔
تعصب اور ہٹ دھرمی ناظرین صرف اور صرف آپ یہ حکومتی سطحوں پر یا قومی سطحوں پر نہیں دیکھتے، بلکہ ان کو گھروں میں بھی ان کا مظاہرہ ہم عام دیکھتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ ہم اپنے آپ سے ایک انفرادی حیثیت سے اپنے آپ کو جو ایک فرد کی حیثیت سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ایک فرد کی حیثیت سے اپنے اندر ہمارا اگر خاندانی لحاظ سے بھی ہمارے اندر، خاندانی سطح پر بھی ہمارے اندر ذرا سا بھی تعصب پایا جاتا ہے، ذرا سی بھی ہٹ دھرمی پائی جاتی ہے، تو ہمیں اس بیماری سے اپنے آپ کو نجات دلانا ہوگی۔ اگر ہم اپنے رشتوں کے معاملے میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کو روکنا ہوگا، ہمیں صلہ رحمی کرنی ہوگی اور قطع تعلقی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ اپنے جو آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کے جو رشتے ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو احباب ہیں، آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، ان کی جو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہیں ان کو درگزر کر سکیں، اور جو ہمارے پاس جن چیزوں کو ہم بہت سیریس لیتے ہیں، بہت سینسٹیو ہو کر لیتے ہیں، ان کو اگنور کرنے کی کوشش کی جا سکے، ان کو جانے دیا جائے۔ اور ناظرین یقین مانیے کہ یہ صرف ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، وہ غصہ، وہ ناراضگی، وہ نفرت جو دل میں لمحہ بھر کے لیے امڑ آتی ہے، اگر آپ اس کو اللہ کی خاطر پہ چھاڑ دیں، اگر آپ یہ سوچ کر کہ میں اپنے اللہ کی خاطر اس بات کو اگنور کرنے والا ہوں یا والی ہوں اور اس بات کو جو ہے وہ میں اس کو آگے لے کر نہیں جاؤں گا یا جاؤں گی، تو آپ اپنے دل میں عجیب سا سکون محسوس کریں گے۔ یہ سکون جو ہے خود بخود پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام کے طور پر آپ کو اس سکون سے نوازتا ہے، آپ کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے جو ہے وہ استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور کسی کی غصے میں آنے والی جو اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی سے خطا ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ معاف کرنا ہر ایک چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ہر ایک جو روحانی خوبی ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور معاف کرنے کی صفت وہ ہے جو باقی تمام خوبیوں پر حاوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر سکیں، اور پھر دل و جان سے ان کے جو غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم سے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر فلاں بندے کے ساتھ ہم نے زیادتی کرتی تھی، اور ان کے دل میں ان کے لیے رحم پیدا ہونا چاہیے، اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے، اور پھر آئندہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی کوئی غلطی نہ کر سکیں۔ آئے ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام روحانی و اخلاقی بیماریوں سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہمیں تعصب اور ہٹ دھرمی جیسے امراض سے دور رکھے۔ چاہیں گے ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اور اپنے پروگرام کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔